بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمد کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان نوید ستی۔ بات کریں گے جناب بی فار یو نے فراڈ کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہر پلیٹ فارم سے کروڑوں روپے بھی لگایا۔ معاملہ جب ایس سی سی پی نے نیب کو بھیجا، نیب نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ، یعنی ملک کی سب سے بڑی عدالت نے بھی سیف الرحمن نیازی اس کی جو بی فار یو اس کو فراڈ قرار دیا، اس کو ایک فائنینشیل اسکیم قرار دیا۔ اور یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے جب آپ ہائی کورٹ میں، اور بات تو ایک چھوٹے سیشن کورٹ کی بات ہوتی ہے لیکن اب جب ہائی کورٹ اور پھر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ، تو اس کے بعد پھر آپ کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک موصوف ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ لنڈے کے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، وہ اب بات یہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، ہو سکتا ہے ہم ریویژن میں جائیں، جناب ہم دوبارہ سے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے جناب قانون کے ماہر ہیں، اور ایک طرف اپنے آپ کو شو کریں گے میں ادنا سا قانون کا طالب علم ہوں، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندازے کے مطابق جو ہے نا وہ سپریم کورٹ نے ٹھیک نہیں فیصلہ دیا، ہائی کورٹ نے بھی ٹھیک فیصلہ نہیں دیا، نیب نے بھی ٹھیک نہیں پکڑا، ایس سی سی پی نے بھی ٹھیک نہیں پکڑا۔ اور موصوف سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کوئی سنگل کمپنی بتا دیں کہ جو لیگل ہو، کوئی ٹیکس ریٹرن جمع کروائی ہیں کبھی؟ سیف الرحمان جس کے اربوں کے اثاثے ہیں، اس کا انکم ٹیکس کہیں ہے آپ کو؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ وہ قانون کی پاسداری کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص یعنی نہ ٹیکس دیتا ہے، وہ سارا کچھ فیک ایک جناب اس نے سلطنت بنائی ہوئی تھی۔ اور یہ موصوف لنڈے کے موٹیویشنل اسپیکر لوگوں کو جو ہے نا قرآن و حدیث سنا کے لوگوں کو بلیک میل انہوں نے کیا، اور ساتھ یعنی خدا کی قسم اٹھا کے بندہ کہتا ہے جناب ہم 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، جناب ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ اور ایک بات غور سے سن لیں، جتنے بھی لیڈرز ہیں اب ان کا نمبر آنے والا ہے۔ سیف الرحمن نیازی اب دوبارہ سے ان کو بلیک میل کر رہا ہے، اور وہ بلیک میل کرے نہ کرے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اسے لے لیا جائے گا، اور اس ڈیٹے میں جتنے بھی لیڈرز ہیں، جتنے بھی انہوں نے مراد لی ہیں، گاڑیاں لی ہیں، وہ دوبارہ واپس لے لی جائیں گی۔ تو اس کے بعد ہی یہ پروسیجر ہوگا کہ لوگوں کو پیسہ واپس ملے۔ ایک تو جن لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ایفیڈیوٹ دیں، وہ کبھی بھی ایفیڈیوٹ نہ دیں، وہ ان کے اپنے لانچ کیے ہوئے بندے ہیں۔ اور دوسری طرف اب جو لنڈے کے موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ 6 لاکھ لوگوں کا ہی ہے، آپ اجتماعی توبہ کر لیں۔ یہ معاملہ سیف الرحمن نیازی کا نہیں، ان فراڈیوں کا نہیں ہے، ان کی نیت بالکل صاف ہے، نیت خراب ہے، اور اگر فراڈیے ہیں، اگر گناہگار ہیں تو وہ 6 لاکھ لوگ ہیں۔ اجتماعی دعا کیجئے، اور یہ لوگ بہت زیادہ پاک صاف ہیں جن لوگوں نے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر بن کر قرآن و حدیث سنا کر وعدے دے کر پیسے لیتے وقت تو کہیں بھی آپ ان کو جنگل بھی بلاتے تھے، آ جاتے تھے یہ، ٹھیک ہے، دیتے وقت ان کو موت پڑتی ہے، ملتے وقت ان کو موت پڑتی ہے، اور اب یہ بھاگ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں اپنے دفاتر، آفیسز، یعنی اپنے گھروں سے غائب ہیں۔ اور یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں سن لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، 6 لاکھ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، ذرا آپ اپنی ان کی آواز میں سنیے ذرا۔ ہے کہ میں کسی فرد کا تو گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن بیشت قوم جو ہے، اجتماعی گناہ جو ہوتا ہے میں ان کو معاف نہیں کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے گا، کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ ذرا آپ غور کیجئے گا کہ غلطی تو نہیں کہیں ہوئی، توبہ کیجئے گا۔ اور اب یہ تبلیغ شروع کر دی ہے۔ پہلے یہ آپ کو لگاتے تھے کہ جناب آئیے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، خدا کی قسم سیف الرحمن نیازی میرا بھائی ہے، سیف الرحمن نیازی محسن پاکستان ہے۔ اب اس نے وہ کام چھوڑ دیا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ میرا نمبر آنے والا ہے، نیب جو ہے وہ چھوڑے گی نہیں، جس نے بھی ایک ٹکے بھی لیا ہے لوگوں سے ڈیفینیٹلی انہوں نے نام تو دینا ہے۔ تو ایک طرف بیان الفیاں لوگوں سے کہتے ہیں جناب بیان الفیاں لکھ کے دے دیں، تاکہ نیب جب آپ کو اب ایڈورٹیزمنٹ آنے والا، اخبار ایک اشتہار دے گی، نیب نے اخبار اشتہار دینا ہے، اور اخبار اشتہار میں نیب نے آپ سے یہ 15 دن کا آپ کو وقت دے کر آپ سے کہا جائے گا کہ جناب آپ اپنی درخواستیں دے دیں ود جتنا بھی آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ نے کتنے پیسے دیے تھے، کتنے لیے ہیں، اور کتنا آپ کا بقایا جات ہے۔ اور 15 دن کے بعد باقاعدہ طور پر پھر اس کے بعد درخواستیں نہیں لی جائیں گی۔ تو یہ پہلے ہی آپ سے بیان الفی اس لیے لے رہے ہیں کہ تاکہ آپ لوگ بیان الفی دے دیں گے۔ ویسے بیان الفی نہ عدالت کی ڈیمانڈ ہے، نہ ہی نیب کی جو ہے ڈیمانڈ ہے، لیکن
پیسہ تو کیونکہ ملنا نہیں آپ کو، اور آپ بعد میں اگر نیب میں یا پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو یہ آپ کا ایفیڈیوٹ دکھا دیں گے کہ جناب ان کا تو لین دین ہی نہیں ہے ہمارے پاس، انہوں نے تو ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے، انہوں نے تو اپنے آپ کو کلیئر کر لیا، یا ان کا لین دین ہی نہیں ہے۔ جب ایفیڈیوٹ خود بندے نے دیا ہوا ہے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن اب یہ کس طرف جا رہے ہیں، مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ میں کیوں کہتا ہوں لنڈے کے اسپیکر موٹیویشن اسپیکر ہیں۔ 6 لاکھ لوگوں میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، جنہوں نے پیسہ بھی ادھر لیا، ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے ان کو اس چکر میں لگا دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے ادھار لیے پیسے، کچھ نے اپنی پراپرٹی سیل کی، کچھ نے جو ہے وہ کچھ یتیم ہیں، کچھ بیوہ خواتین ہیں، کچھ معذور لوگ ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا انہوں نے۔ اور کسی ایریا میں یہ ملک نوید سمیت یہ بھی آپ دیکھیں، ملک نوید ہے، شہزاد راحت ہے، وہ ارسلان، کیپٹن ارسلان تھا، وہ بالکل غائب ہو گیا، اس کو کسی نے پکڑ کے مارا گلی میں۔ شیخ شامی ہے، راجہ ریاض، عامر مغل تو وہ تو پہلے ہی کہیں اور چلا گیا، ڈاکٹر اصغر ملتان والا، ڈاکٹر تو ایسے نہیں کہا جا سکتا، شاہد عباس ہے، پھر راشد اقبال ہے، ڈاکٹر ساجد چکوال سے ہے، پھر یہ جو 4-5 ملک نوید کے ساتھ ہے، وہ ایک راجہ ہے، ایک مامون ہے، اور یہ 3-4 بندے۔ ان کی پہلے والی ویڈیوز اٹھائیے 2 سال پہلے کی، یہ آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتے تھے، یہ اپنا ایک فتویٰ بھی لے آتے تھے۔ وہ مولوی بھی غائب ہیں، وہ مفتی بھی غائب ہیں، وہ امام مساجد کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، ان سے بھی انہوں نے امام جو جتنے بھی پڑھنے والے تھے مسجد میں نماز یا جمعہ پڑھنے والے تھے ان بیچاروں کو بھی لوٹا ہے، یعنی کسی بندے کو نہیں چھوڑا، بیوہ خواتین کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے ایون سرکاری کہیں ملازمین ہیں بیچارے، وہ بتا بھی نہیں سکتے کسی کو، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ کچھ سرکاری ملازمین ایسے تھے، وہ تو پتہ ہے راجہ ریاض کو بھی اور اس کو بھی سیف الرحمن نیازی کو بھی، کہ وہ کیسے آئے تھے اور کیسے واپس لے کے گئے ہیں، اور وہ سود سمیت واپس لے کے گئے، یہ بھی ان کو پتہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ بیچارے غریب ہیں تو وہ نہیں کچھ کر سکتے۔ لیکن سن لیں، اب وہ کہہ رہا ہے کہ جناب 6 لاکھ لوگوں کو آپ اجتماعی جو ہے وہ گناہ گار ہیں، آپ اس طرف لگ جائیے، آپ اپنے جو ہے وہ، یعنی آپ اندازہ کیجئے مکاری کا کہ یہ شخص آپ کو آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ آپ سے کہیں غلطی ہو گئی ہوگی، آپ نے ٹیکس نہیں دیا ہوگا، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اور آپ کی زکوٰۃ ادھر نکل گئی ہے، یعنی بی فار یو آپ کے ساتھ فراڈ کر گیا، زکوٰۃ آپ کی ادھر نکل گئی۔ یہ میں نہیں کرے، سن لیں ان سے پہلے تاکہ پھر اندازہ ہو جائے گا۔ کس خدا نہ کرے یہ کسی چیز کی پکڑ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہیں کوئی تکبر تو نہیں کر بیٹھے، ایسا تو نہیں ہوا کہ کہیں کوئی زکوٰۃ بنتی ہوئی اور ہم بھول گئے، ہم نے ڈنڈی مار دی، یا ہم نے کسی کا گلا تو نہیں کاٹا، دیکھا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ تو اگر آج بھی ہر شخص توبہ کر لے اور وہ مالک کل کائنات اگر راضی ہو جائے تو پھر آپ کو پیسہ واپس مل جائے گا۔ یعنی یہ لنڈے کے جتنے موٹیویشن اسپیکر ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو سرما بیچنا چاہیے، یہ اس طرح کے دیکھیں کس طریقے سے اسلام کو یہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور میں نے شروع سے آپ کو کہا تھا کہ یہ اس طرح کے مکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی کی کوئی غرض نہیں ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ زکوٰۃ چور بھی ہو سکتے ہیں، آپ نے کسی تکبر بھی کیا ہوگا، آپ نے کسی کا گلا کاٹا ہوگا، تو یہ سزا آپ کو مل رہی ہے سیف الرحمن نیازی جیسے محسن پاکستان کے تھرو، اور اس طرح کے جو لنڈے کے اسپیکر ہیں انہوں نے آپ کو جناب ادھر پھنسا دیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ سارا کچھ آپ نے کیا، ساتھ ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں ہم نے تو بولنا ہے، ان کو یہ ڈر بھی ہے کہ وہ بولیں گے اور وہ پھر بات کریں گے، تو اس لیے جو ہے نا وہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بتائیں کہ دنیاوی حکمرانوں کو منانے کی آپ کو ضرورت رہے گی؟ ہاں، پھر آپ کو کیا ہے دنیاوی حکمران؟ یہ دنیاوی حکمران ہے جو آپ کے پیسے لے کے بھاگے، یہ کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں اپنا؟ دنیاوی حکمران کون ہے؟ یعنی سیف الرحمن نے پیسہ لیا، اگر یہ لنڈے کے جو اسپیکرز تھے یہ سارے اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے فراڈیے کے ساتھ، ابھی انہوں نے 5-5 10-10 ہزار جو ہم آپ کو کہتے رہے کہ نہ دیں ان کو کہ گرفتار ہونے والا ہے، آپ نے دیے، اور اب انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے بندے چھوڑے ہیں جو ایفیڈیوٹ خود دے رہے ہیں، ان کا لین دین ہی نہیں ہے بی فار یو سے، لیکن کیونکہ ان کو بچانا ہے اب بلیک میل کر رہا ہے سیف الرحمن نیازی لیڈرز کو کہ اگر میرے خلاف نیب میں درخواستیں گئیں زیادہ سے زیادہ تو میں آپ لوگوں کا ڈیٹا دے دوں گا نیب کو، اور نیب نے پھر تفتیش کا دائرہ قرار بڑھانا ہے، اور ابھی بتا رہا ہوں کہ بڑھنے جا رہا ہے، اور پھر ان کو نوٹسز بھی کچھ کے تیار پڑے ہوئے ہیں اور کچھ کو جا بھی چکے ہیں، آنے والے دنوں میں آپ کو میرا خیال ہے میرا نقطہ نظر آپ سمجھ گئے ہوں گے، مائنڈ نہ کیجیے گا، ہاں مائنڈ نہ کیجیے گا، نقطہ بہت جلد، چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ میں نے بات کرنی ہے، تو میں نے کیس کی نوعیت کے حوالے سے ابھی ایک رخ پہ تو میں نے ڈسکشن کی ہے۔ اب کیس کا تعلق یہ ہے کہ
وہ کیس کے نام پہ لوگوں کو ڈیلی بلیک میل کرتا ہے. اصل میں لوگ سننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ ڈیلی ایک 50 منٹ کی ویڈیو کرے گا، اس میں اینڈ میں کہے گا کہ یہ ایک نقطۂ نظر ہے، اب میں کل دوسرا نقطہ دوں گا، پرسوں تیسرا نقطہ دوں گا. جب تک کوئی 50-100 نقطے پورے نہ ہوں آپ ڈیسائیڈ نہ کیجئے کچھ بھی. آپ اپنے ایفیڈیوٹ بھی تیار کر رکھیے سیف الرحمان نیازی کے لیے. آپ کو لیڈر بھی کوئی لیڈ نہیں کرے گا، اور اندازہ کیجئے یہ لیڈر ہے گیدڑ ہے. آپ کو کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ بہت سے لوگ تیار ہیں 7 اکتوبر کو وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اصل میں شک یہ ہے کہ کچھ کالی بھیڑیں بیچ میں ہوں گی تو وہ احتجاج کو سبوتاژ کر لیں گی. یہ لیڈرشپ چیک کریں ان کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ احتجاج ہوا. ویسے بھی احتجاج کون کرے گا سب کو پتہ ہے، لیڈر تو کوئی لیڈ نہیں کرے گا، ان کو پتہ اگلا نمبر ہمارا آ رہا ہے اور ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں جائے گا، اور سیف الرحمان نیازی کے پیچھے بھی کوئی نہیں گیا. آپ اندازہ کیجئے. تو اب سیف الرحمان نیازی وہاں پر جو سچ بول رہا ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں پر تو بڑے بڑے سچ بولتے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے سچ بولتے ہیں. اور سافٹ ویئر جو ہے نا آلموسٹ چینج ہو چکا ہے سیف الرحمان نیازی کا. یہ کوئی 30-40% رہتا ہے تو وہ ہو جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیجیے، اور بہت جلد ہو جائے گا. تصویر کا جو دوسرا اور ایک تیسرا رخ بھی ہے. اندازہ کیجیے یار لنڈے کے کتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. تصویر کا ایک سائڈ انہوں نے دکھائی ہے، اب تصویر کی دوسری اور پھر تیسری بھی دکھائیں گے، اور پھر وہ چوتھی پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور 5ویں پہ دوبارہ سے آپ نے دیکھنا ہے، سننا ہے، اور ویڈیو اس کی پوری سننی ہے، آڈیو اس کی پوری سننی ہے. اور 10 دیکھنے کے بعد پھر یہ ایک یو ٹرن لے گا، کہے گا جی وہ ویڈیو میں اگر آپ نے سنا ہو ایک ریپیٹ کہے گا آپ کو کہ ریپیٹ کیجئے، دوبارہ سنیے کہ میں نے اسی ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا. جب قرآن و حدیث کی یہ باتیں کرتا تھا آن دی بہاف آف ایس آر فیملی، آن دی بہاف آف سیف الرحمان نیازی، یہ کہتا تھا میں کہتا ہوں. اب وہ آن دی بہاف آف بھی ختم ہو گیا اور وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب اس کی ہوا نکل گئی ہے، لوگ اس کے ڈھونڈ رہے ہیں ڈیلی. اور یہ جناب چھپ کے جو ہے نا ایک آڈیو بنا کے لوگوں کو مختلف اینگل بتاتا ہے. جناب سنیں سر کہ کس ڈائریکشن میں جا سکتا ہے. انشاءاللہ مجھے جیسے ہی موقع مل کس ڈائریکشن میں جا سکتا ہے. یار میں نے آپ کو 10 دفعہ کہا کہ یہ لنڈے کے موٹیویشنل اسپیکر صرف اپنے منجن بیچتے ہیں. یہ سرما بیچتے تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، یہ کوئی ریڑھی لگا کے امرود بیچیں اور ان کی کوالٹی بتائیں تو پھر بھی سمجھ آتی ہے. لیکن وہ جب لوگوں کو کیس کے نوعیہ سمجھاتے ہیں اور موصوف خود اپنے کہتے ہیں میرا تو کام ہی نہیں ہے، میں تو ڈسکس ہی نہیں کر سکتا عدالت کے معاملات میں. اب یہ آپ کو اینگل 4-5 اینگل بتاتے ہیں جناب کورٹ کے کیسز کے، اور یہ اپنے سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا کوئی جناب قانونی ماہر بھی ہوں، میں بہت بڑا جناب کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوں، لوگ مجھے سنتے ہیں. لوگ کس پریشانی کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا پریشانی گزر رہی ہے، لیکن موصوف جو ہے نا اپنا منجن بیچ رہے ہیں. اور کب تک یہ بیچتے رہیں گے یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. یہ چیزیں تھوڑی عرصے کے لیے ہوتی ہیں، یہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے. جھوٹ جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. سیف الرحمان نیازی نے بھی جتنا مارنا تھا مار لیا، انہوں نے بھی جتنا بولنا تھا جھوٹ بول لیا. اب ان کا بھی بہت جلد جو ہے وہ انجام آپ کے سامنے ہوگا کہ یہ دور کی بات ہے. میں آپ تمام دوستوں سے ضرور شیئر کروں گا. بہت سارے دوستوں نے مجھے بہت سارے دعاؤں کے میسج کرتے ہیں، میں ان سب کا بھی انتہائی بہت سے لوگ دعاؤں کا ان کے سے دعائیں کرتے ہیں، شکر گزار ہوں. اجتماعی دعا کیا کریں ان کے لیے. یہی آپ کی دعائیں ہیں جو ہمیشہ حوصلہ بڑھاتی ہیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے. بالکل، کیونکہ اب دعاؤں کا معاملہ آپ کے پاس ہے. 6 لاکھ لوگوں کے اجتماعی جو ہے وہ کچھ معاملات ہیں. کسی نے ٹیکس نہیں دیا، کسی نے زکوٰۃ نہیں دی، کسی نے تکبر کیا ہے، اور اس تکبر اور ان گناہوں کی یعنی اگینسٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیف الرحمان نیازی جیسا محسن پاکستان اور اس طرح کے لنڈے کے موٹیویشن اسپیکر دیے، اور یہ قصور سارا آپ کا ہوا. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کہبان ہمارے پاس کوئی اینگل نہیں ہے، 1 2 3 اینگل نہیں ہے. یہ فراڈ تھا، فراڈ ہے اور فراڈ رہے گا. اور مزید ان لوگوں سے بچیے، نیب کے پاس جائیے اور اپنا پیسہ واپس لائیے.